کہ نواز شریف صاحب کے پاس ظاہر ہے بڑے بھائی ہیں تو یہ آدھے سے زیادہ جاتی عمرہ ان کے نام ہے، تو پتہ نہیں وہ یہ سارا بند ہی ہو جائے گا کہ بڑی بڑی جہاں پہ یہ پریس ٹاک ہوتی ہے اور یہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ سارا فریز ہونے جا رہا ہے، سیز ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اندر مختلف جو ہے نا ملا جلا کے انہوں نے جو خود ویلیوز کی لکھی ہوئی ہے نا، جو کہ اس زمانے کی پرابلی ہوگی، وہ ایک ارب ہے 99 کروڑ 99 کروڑ کی ایک ارب کی جائیداد، تو انہوں نے اس وقت کی ویلیو کے مطابق لکھی ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کاسٹ جو ہے وہ انہیریٹڈ جو ہے نا، ایک اس کے ویریس پلاٹس ہیں کہ جی یہ کوئی 940 کنال کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں سے 300 کنال کا ٹکڑا ہے، 103 کنال کا ٹکڑا ہے، 312 کنال کا ہے، 940 کنال کا تو صرف ایک ہی ٹکڑا ہے یہ ہے۔ اس کے ساتھ ایگریکلچر لینڈ بھی ہے شیخو پورہ کے اندر۔ اس کے بعد پھر ان کی بیگم صاحبہ کا بھی، کیونکہ میرا خیال 1/4 شاید جو ہے نا سپاؤس کا ہوتا ہے، وہ ان کا حصے میں بھی وہ آ جاتا ہے بیگم صاحبہ کے حصے میں سے۔ پھر باقی ہیں مال روڈ کا دفتر ہے ان کا جو اتفاق کا بڑا پرانا جو ہے وہ ہے، پھر بنگلاز ہیں جناب مری کے سارے، پھر یہ چھانگڑا گلی، اس کے بعد یہ پھر کاریں ہیں، پھر جولریاں ہیں، پھر ایسٹس ہیں اور فیکٹریوں کے اندر جو شیئرز ہیں، اور پھر جناب یہ جو ہے جو کیش تھا پتہ نہیں کتنا اس میں رہ گیا ہوگا، ابھی نکال لیا ہوگا انہوں نے، تو یہ تقریباً بن جاتا ہے کیش جو تھا وہ ہے لمبی چوڑی ہی رقم ہے، دیکھ لیں عامر صاحب کی کروڑوں اربوں یہ کروڑوں روپے میں بے تحاشا وہ ہے۔ اب یہ کیش کا یہ نہیں پتا کہ یہ 2016-17 کی آخری رپورٹ ہے جو انہوں نے سبمٹ کروائی تھی، اس کے بعد وہ نائل ہو گئے تھے کہ اس میں سے کتنا کیش یہاں رہ گیا ہے، مگر جائیدادیں یہ ہیں اس کے اندر مری کے بنگلے ہیں، لاہور کی مال روڈ کے آفس ہیں، شیخو پورہ کا رقبہ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جاتی عمرہ، تو یہ جو جاتی عمرہ میں امیجن میرے لیے کرنا کہ وہاں پہ وہ سیز ہو رہے ہیں۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ آکشن ہوتی ہے ہوگی کہ نہیں، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی 3 آکشنز کی ہوئی ہیں اور وہ آکشن نہیں ہو پاتی، اتنے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کل کو واپس آ جانا ہے اور یہ کنٹروورشل ہے، انہوں نے ہمارے یہاں پہ لاہور میں ان کی جائیداد لے کے ہم جائیں گے کہاں؟ اب 30 سال سے نا یہ اسے کہتے ہیں مافیا، کہ دہشت اتنی ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ سارا گوال منڈی کے فلانے بندے کا بھی فون آ جاتا ہے کہ بھائی جی ساڈا بنگلہ تسی نہیں لے کے جا سکتے جڑا نا، تو اس کے لیے وہ آدھی قیمت پہ لاسٹ ٹائم جو آکشن میں بڑی کم قیمت تھی ان کو کہا کہ لے لیں، تو وہ مکر گئی پارٹیاں۔ 3 آکشنز ہو چکی ہیں اسحاق ڈار صاحب کا، میں سوچ رہا تھا اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اگلی دفعہ آپ اپنی گاڑی لے جائیں تو جتنے میں اگر اتنی سستا ہے تو آپ لے لیں اگر جو آفر کر کے دیکھیں، کیونکہ بائر نہیں ہے۔ تو اس کا بائر کون ہوگا، کیسے آپشن کر پائیں گے، سیز فریز تو ہو جائے گا، یہ وہ اس سے پہلے کہ آپ بتائیں پرویز لائی صاحب کا اس معاملے میں وہ ہے کہ جو اثاثے تھے ان کے، تو وہ اس کا کیا بنا، یہ بڑا ریلیونٹ ہے، وہ سن کے اس کے بعد آپ بتائیے گا۔ کلاس صاحب اگر یہ بھی نیلام ہوگی تو عمران خان صاحب خود فون کر کے منع کریں گے بعد میں؟ 2-3 چیزیں اس میں بڑے اہم ہے، اس میں عامر صاحب نے باتیں کی، چیزیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ڈار صاحب کی جس پہ چیخیں نکلی تھی نا، انہوں نے اس میں اسی کو پناہ گاہ میں انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا حکومت پنجاب نے، آپ کو یاد ہے؟ یس، عمران خان صاحب کے پاس آپشنز ہیں، اگر آپ نے چیخیں نکلوانی ہے نا، کسی کو میسج سینڈ کرنا ہے نا، بزرگوں کی قبریں ہیں، ان کا گھر ہے، ان کا بھائی گھر کہتے ہیں یا وٹ ایور کہتے ہیں، خریدا تھا، بچے وغیرہ وہیں پہ سارے ہوئے ہیں نا، ان کی میموریز ہیں وہاں پہ صاف ظاہر ہے۔ میرے 1988 کا کہتے ہیں میں نے خریدا تھا لاہور میں، تو 1988 کے بعد آج جو ہے آپ کے تقریباً 30-40 سال جو بنتے ہیں، آپ کا پورا گھر ہے، پورے بچے آپ کے وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ سو چیخیں نکل گئی تھیں اور ان کی بیگم صاحبہ چلی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جناب کہ یہ گھر میرے میاں صاحب نے یہ جو ہے انہوں نے مجھے وربل گفٹ کیا تھا، آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا بنا گاڈ نوز، نہ عمران خان صاحب کو دلچسپی رہی، نہ نیب کو رہی، سٹے ہوا نہیں، سٹے ہوا تو پرسو کر لینا، اگر وہاں لاہور ہائی کورٹ نہیں مان رہی تو کچھ آپ ان سے فیصلہ کروا کے سپریم کورٹ آ جائیں، وہ بھی وہاں پہ چپ ہو گئی، ایک چیز۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ان جیسے عامر نے کہا، یہ کس کی جرات ہے کہ شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے، اسحاق ڈار کے گھر خریدے، وہ بھی لاہور میں خریدے؟ ایک اس میں تیسرا مسئلہ آ گیا آپ کو۔ ایک آپشن یہ ہے جو پرویز علی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ اس کو یہاں پناہ گاہ بنا لیں، اس کو یتیم خانوں میں کنورٹ کر دیں، سوشل ویلفیئر کے دفتر بنوا دیں، جب تک چلے آپ ہیں آپ جب تک چل پڑے گا آپ کروا لیں، اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں سیز کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا ان کے پاس ایک بڑی اور چیز ہے، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اگر آپ کو یاد آ جائے، ان کو اس میں بھی گھاٹا نہیں ہے کہ ان کی پراپرٹی آج آپ فریز کر لیں تو ان کو وہ کر دیں۔
23 करोड़ रुपया बाय द वे जो है ना इनका नवाज ने और हुसैन नवाज गिफ्ट की फॉर्म में भेजते थे, तो कैश भी था, पता नहीं है या वो नहीं। अब कहाँ रहा होगा सही। नीलसन वो जो कंपनियां थी दोनों के बताते हैं, वो कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इसके मालिकान ये 2 कंपनियां हैं। एंकर और यहाँ मतलब पे बता। टोटली वो देखें उस 20 साल पहले, ये 2000 का गालबन इंटरव्यू है, यहाँ से ये पैनामा का इब्तिदा हुआ था, टोटली झूठ बोल गए थे वो कि ये मैं इधर किराएदार हूँ, इन घरों में मैं किराएदार हूँ, रेंट पर हैं। किराए के उस पे रहता हूँ। तो मैं क्लास साहब से चाह रहा हूँ कि इस पे जरा ये पुराना हार्ड टॉक थी वही वाला है, और जो है ये नई हार्ड टॉक, दोनों में जवाब काफी अभी मुमासलत तक है। नहीं मिले। जो शहबाज शरीफ साहब, मैं उनका सॉरी, जो इसाक डार साहब ने इंटरव्यू दिया है, अब पीटीआई के साथ एक और बंदा बहुत ज़्यादा खुश होगा आज। एक तो पीटीआई तबले मार रही है, झुमरे मार रही है, नाच गाने हो रहे हैं कि वाह वाह, साफ ज़रा पीटीएम के जलसे का उसमें से इनको बड़ा फ़ायदा हुआ है कि उसके बाद समझ नहीं आ रही होगी पीटीएम को कि हम कैसे करें। लिहाजा ये हुकूमत को भी सूट करते हैं। इमरान खान साहब को आपने सवाल किया था ना उसमें अपने इसमें स्टार्ट में कि आज तीसरा चौथा दिन है कि ये क्यों इशू अभी तक डाई डाउन नहीं हो रहा। उसमें हुकूमत का इंटरेस्ट है, ये डाई डाउन नहीं होना चाहिए, अगले हफ्ते भी चलना चाहिए, बल्कि जब तक पीडीएम का लाहौर का जलसा होना है ना, चले। ये चलना चाहिए। ये मैं आपको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अगर मैं भी बैठा हूँ, आमिर साहब आप बैठे हूँ, तो हम तो चाहेंगे कि इतनी सारी इनकी ठुकाई हो रही है, इतनी सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, और डार साहब रादर देन घर बैठने की बजाय कि 3-4 दिन आप जरा टाइम दें, ये होता है ना बंदे को भी ब्लंडर लग गए, वटेवर जो हुआ, वो उल्टा एक और कर रहे हैं। वो आजकल टीवी चैनल्स पे जाके ना उस पे वो फर्दर जो उन्होंने 2-4 उन्होंने अपनी वजाहतें दे रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उसमें फरमाया, जैसे आमिर साहब भी कह रहे थे, एक तो उन्होंने कहा जनाब कि ये सारे सवालात थे ना, ये आउट ऑफ सिलेबस थे, और मेरे जैसे नलायक के जॉब भी मुझे याद, हम भी ये करते थे, जो पेपर नहीं आता था हम जाकर क्लासेस का रिकॉर्ड करा देते थे। वो सारे स्टूडेंट वो जो पेपर शेपर फाड़े, मुंह पे मारे, जनाब ये तो पढ़ाई नहीं था उस्ताद जी, आपने सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा पहले तो बात ये है कि जनाब मेरे साथ बड़ी जाती हो गई, बड़ा हाथ हो गया है, ये देखें अंग्रेज, वही अंग्रेज बड़े वो कहते हैं चुनाव को मासी निकले, तय कुछ किया था, दिखाया कुछ है, मारा खब्बा और दिखाया सजा था। तो एक तो वो बेचारे को उनके साथ बड़ी जाती है, बीबीसी तय करके करती है। अच्छा, दूसरा ये बीबीसी भी इल्जाम है। वही बात है ना, पाकिस्तानी एंकर हमारे दोस्त उन्हें नाराज हो जाएंगे मादरत के साथ, आपने इनको चस्के लगाए हुए हैं, बेसिकली सारे चस्के ले रहे होंगे। हजूर हमारे साथ तो आप अब मैच तय करके होते हैं, सिलेबस पहले तय पाकिस्तानी होता मीडिया है भी खुश होगा जी कि वहां पे भी ये तय करने का वो मारे गए हैं, एक चीज बड़ी उसमें इंटरेस्टिंग। और दूसरा वो साथ में जो उन्होंने कहा 10 मिनट पहले तो मैंने लिटा दिया था, मैं उन्होंने लम्बा पा लिया स्टीफन बेचारा पानी मांग रहा था, बार बार चेहरे के रंग उड़े हुए थे। वैसे कितनी डिठाई है इन लोगों में, आई एम अमेज्ड कि भाई आप 3-4 दिन गायब हो जाए सीन से, ये 5-6 दिन के बाद यहाँ और भी बहुत बड़ा बम टाइप की चीजें फटती हैं यहाँ पे, गायब तो भी सवाल मरने नहीं दे रहे वो आप खुद नहीं मरने दे रहे। आपका टीवी पे जाके यूट्यूब पे जाके इंटरव्यूज देना और ये 2 वहां पे बातें करना, जी मेरे साथ ये आप गोरे ने हाथ कर दिया और मेरे साथ हमदर्दी की जाए, आप तो इशू को बढ़ा रहे हैं। एक दूसरी चीज, जो बंदा खुश होगा, गैस करें कि कौन सबसे ज्यादा खुश होगा कि इसके साक डार साहब के साथ वो शहबाज शरीफ साहब। ठीक है सर, देख ले। आज शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो बहुत खुश होंगे बिल्कुल। अब उनका बस अगर चले तो मिठाइयाँ बांटे, देगे चढ़ाए और जाके बिल्कुल दाता दरबार पे 1-2 वहां पे जाकर उनको देगे चढ़ानी चाहिए,